اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ بقرہ کا ہم سبق پڑھ رہے تھے اور کتنی آیات ہماری کل ہو گئی تھی 40 تک، اور 40 سے آگے آج چلتے ہیں پھر انشاءاللہ، یعنی آیت نمبر 41۔ وَآمِنُوا، اور ایمان لاؤ، بما انزلتو، بما اس کے ساتھ، انزلتو میں نے اتارا ہے، مصدقا لما تصدیق کرنے والا، ما اس کی جو معکم تمہارے ساتھ ہے، ولا تکونوا اور نہ بنو، اول کافرین سب سے پہلے کفر کرنے والے، بھی اس کے ساتھ، ولا تشترو اور نہ خرید لو یا نہ لے لو، بآیاتی میری آیات کے بدلے، سامنن قیمت، قلیلاً تھوڑی قیمت میری آیات کے بدلے نہ لے لو، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ اور صرف مجھے سے ڈرو۔ پچھلی آیات میں ذکر تھا کہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے خطاب فرما رہے ہیں کہ اے بنی اسرائیل میری نعمت کو یاد کرو جو میں نے تمہارے اوپر انعام کی تھی، اور میرے عہد کو پورا کرو اور مجھے سے ڈرو۔ تو اب ان سے یہی کہا جا رہا ہے اس کتاب کے اوپر ایمان لے آؤ جو میں نے اتارا ہے، تمہاری اس کتاب کے ساتھ اتارا ہے جو تصدیق کرنے والا ہے، یعنی تمہارے پاس تمہاری اپنی کتاب ہے، اور جو نبی محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر میں نے کتاب اتاری ہے وہ تمہاری کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، کیونکہ تورات، زبور، انجیل میں ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خوبیاں بیان ہو چکی تھیں، اور ان سے عہد لیا گیا تھا کہ جب نبی محمد آئے تمہاری کتابوں کی تصدیق کرے تو ان کے اوپر ایمان لے آنا ہے، اور تم پہلے کفر کرنے والے نہ بنو۔ یعنی اگر راہب لوگ، علماء کرام جو کتابوں کو پڑھنے والے ہیں، جو لوگوں کو پڑھانے والے ہیں، عالم لوگ اس امت کے، اگر وہی انکار کریں گے تو پھر سارے انکار کریں گے، اگر وہی جو ہے وہ چلیں گے کتاب اللہ پر تو پھر سارے چلیں گے، تو پہلے انکار وہ کریں گے پھر عوام کرے گی۔ تو یہی کہا گیا کہ پہلے آپ کفر کرنے والے نہ بنے، اور یہ بھی ہو گیا کہ ان امتوں میں پہلے کفر کرنے والے آپ نہ بنے، یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان میں تشریف لائے اور انہوں نے ہمارے نبی کا زمانہ دیکھا، تو پہلے کفر کرنے والے یہ پھر ہوں گے اگر نہیں مانیں گے۔ تو میری آیات کو تھوڑی قیمت میں نہ بیچو، یعنی ان کو اپنی مرضی کے فتوے دے کے ان سے پیسے نہ وصول کرو، اور مجھے سے ڈرو۔ ایک حدیث میں ہے کہ یہودیوں کی ایک جماعت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ کیا تم نہیں جانتے کہ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام تھا؟ وہ سب قسم کھا کر کہتے ہیں کہ واللہ یہ سچ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ تو گواہ رہنا۔ اسرائیل کے لفظی معنی بھی عبداللہ کے ہیں، یعنی یہ ان زبانوں کا لفظ ہے، وہ عبرانی زبان تھی یا کون سی زبان تھی، تو وہ ان زبانوں کا جو لفظ ہے، تو اسرائیل کے معنی بھی اس زبان کے لحاظ سے عبداللہ کے ہیں، اللہ کا بندہ۔ تو نعمتیں کون سی تھیں؟ وہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو، جن نعمتوں کا اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں کہ میں نے تمہارے اوپر نعمتیں کی ہیں۔ پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا نا، تو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو بھی یاد، بنی اسرائیل کی ان نعمتوں کی بات کر رہے تھے کہ وہ نعمتیں کون سی تھیں جن کو یاد دلوایا جا رہا تھا پچھلی آیت میں بھی۔ پہلے یہ قدرت کاملہ کی بڑی بڑی نشانیاں تھیں ان کے پاس، مثلاً پتھر سے نہروں کو جاری کر دینا،
मन्नो सलवा उतारना, फिरौनियों से आज़ाद करना, और इन्हीं से अम्बिया कराम रसूलों को मबूस करना, इनमें सल्तनत और बादशाही अता की, इनको हदायत दी, इनको इल्म दिया। तो यही अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि तुम भी मेरे वादों को पूरा करो। मैंने तुमसे वादा किया था कि जब नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे पास आए, इन पर मेरी किताब कुरान करीम नाजिल हो तो तुम इस पर और इसकी ज़ात पर ईमान लाना। वो तुम्हारे बोझ हल्के करेंगे और तुम्हारी जंजीरें तोड़ देंगे, तुम्हारे तौक़ उतार देंगे। मेरा वादा भी पूरा हो जाएगा। मैं तुम्हें इस दीन के सख्त अहकाम जो हैं वो आसानी में बदल दूंगा। तो रात में वादा किया गया था कि हज़रत इस्माइल की औलाद में से एक बड़ा अजीमुशान पैगम्बर पैदा करूंगा, जिसकी ताबेदारी तमाम मखलूक पर फ़र्ज होगी। सारी मखलूक पर इनकी ताबेदारी फ़र्ज होगी। इनके ताबेदारों को बख्शूंगा, इन्हें जन्नत में दाखिल करूंगा, दोहरा अजर दूंगा। इमाम राजी की एक तफसीर है, इसमें उन्होंने बड़े बड़े अम्बिया से आपकी बाबत पेशीन गोइयाँ नकल की हैं, और ये भी उसमें है कि अल्लाह का अहद इस्लाम को मानना और इस पर अमल करना था, और अल्लाह का अहद है कि अपने अहद को पूरा करना, इनसे खुश होना और जन्नत अता फरमाना। इसलिए उनसे कहा जा रहा है कि इस कुरान हकीम पर ईमान लाओ जो तुम्हारी किताब की भी तस्दीक करता है, तायद करता है। जिसे वो लेकर आए नबी आए हैं वो उम्मी हैं, अरबी हैं, बशीर हैं, नज़ीर हैं, सिराजु मनीर हैं। उनका नाम नामी उनकी किताब में दिया गया था। हक फैलाने वाले हैं, सच फैलाने वाले हैं। तो ये इनका तशरीफ़ लाना तो रात की सच्चाई की दलील थी, और वो जो इल्म वाली किताब थी ये इनके हाथों में थी, मौजूद थी। और उनसे यही कहा जाए कि इस इल्म के बावजूद तुम इनकार ना करो। वला तालबिसुल हक्का, और ना खलत मलत करो। तालबिसुल का मतलब होता है मिला देना, हक्का हक को, बिल बातिली बातिल के साथ, और ना मिला दो हक को बातिल के साथ। व तकतुमुल हक्का, और ना छुपाओ हक को, व अंतुम तालमून, हालांकि तुम जानते हो। ये उन्हीं से कहा जा रहा है, यहूदियों से, कि तुम हक व बातिल को ना छुपाओ। हक को बातिल के साथ करके तुम छुपा देते हो हक को, हालांकि तुम्हें पता है। अगली आयत है, वाकी मुसलाता, और कायम करो नमाज, व आतु ज़कात, और दो ज़कात, वर्कऊ मर्राकीन, और रुकू करो रुकू करने वालों के साथ। पहली चीज क्या है? नमाज को कायम करना। हर नबी की उम्मत के ऊपर कुछ नमाजें फर्ज थी, किसी के ऊपर थोड़ी थी, किसी के ऊपर ज्यादा थी। और ज़कात भी सब नबियों के ऊपर, इनकी उम्मतों के ऊपर फर्ज थी। और यहीं से वर्का उमर के रुकू करो रुकू करने वालों के साथ, यहीं से बाजमात नमाज भी साबित हो रही है। यानी ये सारी बातें अपनी उम्मत को सुनानी हैं, और उम्मत को सुनाते हैं ऊपरी ऊपरी बातें, बाकी नहीं सुनाते। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि हमने थोड़ी सी कीमत ले ली, थोड़ा सा दुनिया का फ़ायदा यानी उठा लिया, और आयात को थोड़े ही पैसों में या थोड़ी कीमत में उसको बेच दिया। तो ये वही चीज़ होती है, आयात को बेचना यही है कि लोगों की रजामंदी जो है मकसूद थी। तो जो अल्लाह और उसके रसूल ने हक बताया है उसी हक को लेके चलना है। अबू दाऊद में एक हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो शख्स इस इल्म को जिससे अल्लाह की रजामंदी हासिल होती है इसलिए सीखे कि इससे दुनिया कमाएगा, वो क़यामत के रोज़ जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगा। एक दूसरी हदीस में भी है, इल्म सिखाने की उजरत बगैर करके ये हो लेना जायज़ है, यानी कोई जितने देते चलो उतनी ले लिया करें। इस तरह से इल्म सिखाने वाले उलमा को बैतुल माल से लेना भी जायज़ है, ताकि वो खुशहाली के साथ ज़िंदगी गुजार सकें, अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकें। अगर बैतुल माल से कुछ ना मिलता हो तो इल्म सिखाने की वजह से कोई काम धंधा भी ना कर सकते हैं, तो फिर उजरत मुकर्रर करके लेना भी जायज़ है।
امام مالک، امام شافی، امام احمد بن حنبل اور بھی علماء کا یہی مذہب ہے۔ اور یہ وہ دلیل بھی دیتے ہیں جو صحیح بخاری شریف میں ہے، حضرت ابو سعید خدری کی روایت سے ہے کہ انہوں نے اجرت مقرر کر لی اور ایک سانپ کے کاٹے ہوئے شخص پر قرآن پڑھ کر دم کیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ قصہ پیش ہوا، یعنی وہ صورت وہ پڑھی تھی فاتحہ، تو جب آپ کے سامنے قصہ پیش ہوا تو آپ نے فرمایا کہ یہ ٹھیک ہے، صحیح ہے کہ تم ان چیزوں پر اجرت لے سکتے ہو اور ان میں سب سے زیادہ حقدار کتاب اللہ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس کو ایک کاروبار کی حیثیت میں لے کے بیٹھ جائیں کہ بس یہ کام اتنے کا اور یہ کام اتنے کا ہے، اور اگر کوئی کام دے تو کریں، نہیں تو یہ ایک کاروبار نہیں کھول کے بیٹھ جانا۔ بس اگر کہیں سے مل گیا ہے تو وہ حلال ہے، جائز ہے، اور نہ ہی اس کے پیچھے دنیا کمانے میں لگ جانا ہے کہ بس یہ ایک کاروبار بنا کے بیٹھ جائیں اور اتنے پیسے وصول ہوں گے، اور یہ دنیا کے محل اور یہ دنیا کی یہ کوٹھیاں بنگلے بنانے میں نہیں بیٹھ جانا۔ چلو ضرورت کے لیے، چلو کہ ہماری ضرورت پوری ہوتی رہے۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث میں بھی ہے کہ ایک آدمی کا ہمارے نبی کریم علیہ السلام نے نکاح کیا تھا ایک عورت کے ساتھ، اور اس آدمی کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ اسے کہا تھا کہ گھر سے کوئی چادر لے آؤ، کوئی کپڑا لے آؤ، کوئی نہیں تو چلو لوہے کی کوئی انگوٹھی ہی لو، تو اس کے پاس سے کچھ بھی نہیں نکلا تھا۔ تو پھر ہمارے نبی نے فرمایا کہ آپ کو کچھ قرآن یاد ہے؟ تو اس نے کہا تھا کہ ہاں مجھے فلاں فلاں صورتیں یاد ہو۔ تو آپ نے فرمایا تھا میں نے ان صورتوں کے عوض تمہارا نکاح اس عورت سے کر دیا، زوجتو کہا بما معک من القرآن، کہ میں نے تمہارا انہی صورتوں کے عوض، اسی قرآن کے عوض تمہارا نکاح کر دیا، اور تمہیں جو کچھ ہے قرآن وس یاد ہے وہ اسے بطور حق مہر اسے تو یاد کروا دے۔ تو یہ دنیا کے لالچ میں آ کے یہ مال اکٹھا کرنے کے لالچ میں جو ہے وہ اسی کو وتیرہ نہیں بنا لینا قرآن کو۔ قرآن اگر آپ کا کوئی دنیا کے اندر کوئی اور روزگار ہے تو پھر آپ قرآن سکھانے میں ٹائم جو ہے وہ دیں، اور وہ اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے سوچ کے ٹائم نکالیں کہ میری آخرت سنور جائے گی۔ اتامرون الناس، کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو، بالبر، نیکی کا، وتنسونا، اور بھول جاتے ہو، انفسکم، اپنے آپ کو، وانتم، حالانکہ تم، تتلو، لفظ ہے تلاوت کرنے سے، تتلونا تلاوت کرنا، پڑھنا، اور یہ پیچھے لفظ گزرا ہے بر، بر کہتے ہیں نیکی کو، کتاب، حالانکہ تم تلاوت، حالانکہ تم پڑھتے ہو کتاب، افلا تعقلون، تو کیا تم نہیں سمجھتے، کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو نیکی کا، یعنی لوگوں کو نیکی کا حکم دینا اور خود اس کے اوپر عمل نہ کرنا، تو یہ بہت ہی بڑا ایک گناہ کا کام ہے۔ یہودیوں کو اس بدخصلت پر ان کو تنبیہ کی جا رہی ہے، جو کی تو یہودیوں کو جا رہی ہے لیکن یہ سب ہمیں بھی ہے، کیونکہ وہ جاننے کے باوجود کبھی تو حق و باطل کو خلط ملط کر دیا کرتے تھے، کبھی حق کو چھپا لیا کرتے تھے، کبھی باطل کو ظاہر کیا کرتے، لہٰذا انہیں ان ناپاک عادتوں کے چھوڑنے کو کہا گیا اور حق کو ظاہر کرنے اور اسے کھول کھول کر بیان کرنے کی ہدایت کی جاتی ہے۔ حق و باطل، سچ جھوٹ کو آپس میں نہ ملاؤ، اللہ کے بندوں کی خیر خواہی کرو، رسول اللہ علیہ وسلم کی بابت پشین گوئیاں جو تم نے اپنی کتابوں میں پاتے ہو انہیں عوام الناس سے نہ چھپاؤ، یعنی وہ کھول کے سنا دو لوگوں کو کہ یہی حق ہے، یہی سچ ہے، کیونکہ یہ بڑے اگر ان کے عالم راہب اگر ان کے چھپاتے تھے تو پھر دوسرے جو لوگ تھے وہ انہی کے پیچھے ہوتے ہیں۔ کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ تم کتاب پڑھتے ہو، یعنی تم پڑھتے بھی ہو نبی پاک کی اس کے اندر، تم پڑھتے بھی ہو، تو پھر بھی تم لوگوں سے چھپاتے ہو، عقل نہیں رکھتے، افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اور بعض اوقات دوسروں کو نیکی کا حکم دینا اور خود نہیں کرنا، یہ امت محمدیہ کے اندر بھی یہ بیماری عام ہے، اور یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ خود نہ چھوڑے اور وہ دوسرے کو کہے کہ تو چھوڑ دے اور دوسرا اس کے کہنے پہ چھوڑ دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ مثلا اگر باپ بے نمازی ہے تو باپ اپنی اولاد سے کہے کہ جاؤ نماز پڑھنے کے لیے جاؤ، تو وہ بچے اس کا کہنا نہیں مانیں گے۔ اگر ماں بے نماز ہے تو وہ اولاد سے کہے
اگر ماں کے اندر کوئی کمیاں کوتاہیاں ہیں تو وہ اپنی اولاد سے کہے کہ تم نہ کرو تو وہ اولاد کرے گی۔ اس طریقے سے اگر کوئی باپ سگریٹ وغیرہ پیتا ہے، اس طریقے کا کوئی اور نشہ کرتا ہے تو وہ اپنی اولاد کو کیسے روکے گا؟ تو ہمیشہ سب سے پہلے اپنے آپ کو اس کام سے روکنا ہے جس کا لوگوں کو حکم دینا ہے۔ تو ہم کتنی ہی ہماری برائیوں کی اصلاح ہو سکتی ہے اس چیز سے کہ ہم جو لوگوں کو نصیحتیں کرتے ہیں پہلے ان کے اوپر خود نصیحتوں کے اوپر عمل کریں۔ وَاسْتَعِینُوا اور مدد طلب کرو بِالصَّبْرِ صبر کے ساتھ، وَالصَّلَاةِ اور نماز کے ساتھ، وَإِنَّهَا اور بلا شبہ وہ لَکَبِیرَۃٌ بہت بڑی ہے، اللہ الا علی الخاشعین مگر عاجزی کرنے والوں پر ہے۔ صبر و نماز سے مدد کیسے لی جائے گی؟ اس آیت میں حکم فرمایا جا رہا ہے کہ دنیا اور آخرت کے کاموں پر نماز اور صبر کے ساتھ مدد طلب کیا کرو، فرائض بجا لاؤ، نماز کو ادا کرتے رہو، روزہ رکھنا بھی صبر ہے، اس لیے رمضان کو صبر کا مہینہ کہا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روزہ آدھا صبر ہے۔ صبر سے مراد گناہوں سے رک جانا بھی ہے۔ اس آیت میں اگر صبر سے یہ مراد لی جائے تو برائیوں سے رکنا، نیکیاں کرنا دونوں کا بیان ہو گیا۔ نیکیوں میں سب سے اعلیٰ چیز نماز ہے۔ حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ صبر کی دو قسمیں ہیں، مصیبت کے وقت صبر اور گناہوں کے ارتکاب سے صبر۔ گناہوں کے ارتکاب پہ صبر کیسے؟ گناہ سامنے ہے، گناہ کے اوپر دسترس ہے، گناہ کو ہم کر سکتے ہیں لیکن صبر کر جانا ہے کہ یہ نہیں ہم نے کرنا، اللہ کو خوش رکھنا ہے۔ مثلا چوری کرنے کی چیز تمہارے پاس ہے، بآسانی تم چوری کر سکتے ہو لیکن نہیں کرنا۔ اس کے علاوہ کوئی اور برائی بآسانی تم کر سکتے ہو تو وہ نہیں کرنی۔ تنہائی کے اندر برائی بآسانی تم کر سکتے ہو تو نہیں کرنی، اس لیے کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ تو یہ ہوگی صبر، صبر کے ساتھ مدد اور نماز کے ساتھ بھی مدد۔ اب نماز کے ساتھ مدد جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کر لیں گے جن ایک بندے، لیکن مشکل لگے گی ان لوگوں کو، لیکن عاجزی کرنے والے لوگوں کو نہیں مشکل، خشوع و خضوع کرنے والے لوگوں کو نہیں مشکل، دوسرے لوگوں کو مشکل لگے گی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی کام مشکل اور غم میں ڈال دیتا تو آپ نماز پڑھا کرتے، فوراً نماز میں لگ جاتے۔ چنانچہ جنگ خندق کے موقع پر رات کے وقت جب حضرت حذیفہ خدمت نبی میں حاضر ہوتے تو آپ کو نماز میں پاتے۔ حضرت علی فرماتے ہیں بدر کی لڑائی کی رات میں نے دیکھا ہم سب سو گئے تھے مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات نماز میں مشغول رہے، صبح تک نماز میں اور دعا میں لگے رہے۔ یہ ہے نماز کے ساتھ مدد۔ ابو ہریرہ کا ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ ابو ہریرہ کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ وہ بھوک کے مارے نا پیٹ کے درد سے بےتاب ہو رہے تھے۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ پیٹ میں درد ہے؟ انہوں نے کہا ہاں اللہ کے رسول۔ آپ نے فرمایا اٹھو نماز شروع کر دو، اسی میں شفا ہے۔ اور ہمارا حال کیا ہے کہ جب تکلیف ہے تو نماز چھوڑیں گے سب سے پہلے، تو پھر صبر کہاں سے آئے گا؟ جب نماز ہی سب سے پہلے چھوڑیں گے تو صبر کہاں سے پھر آئے گا؟ تو نماز پڑھنے کے اندر صبر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کو سفر میں اپنے بھائی حضرت قسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کی خبر ملتی ہے تو آپ نے انا للہ انا الیہ راجعون پڑھی، راستے سے ہٹ کر ایک طرف اونٹ کو باندھ دیا اور خود وضو کر کے نماز شروع کر دیتے ہیں اور بہت لمبی نماز ادا کرتے ہیں، پھر اپنی سواری کی طرف جاتے ہیں اور اس آیت کو پڑھتے ہیں۔ غرض ان دونوں چیزوں میں یعنی صبر و صلات سے اللہ تعالیٰ کی رحمت میسر آتی ہے۔ لیکن یہ کام اتنے مشکل نہیں ہے کہ ہم کر نہیں سکتے ان کو۔ گھر میں کوئی پریشانی آ گئی، کسی کی موت کی خبر آ گئی یا جنازہ گھر کے اندر آ گیا تو سب سے پہلے نماز چھوڑ دی اور پھر یہ آیت بھی بھول گئے۔ اب دیکھو حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عباس جی کو دیکھیں یہ آیت کیسے یاد ہے کہ انہوں نے پھر وہ اس کے بعد سواری کے پاس گیا، پھر انہوں نے سواری کو کھولا اور یہ آیت بھی پڑھی کہ جب تمہیں کوئی مصیبت آ جائے تو صبر اور نماز کے ساتھ آپ نے مدد لینی ہے۔
ایک حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ایک حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن ایک گناہگار بندے سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا میں نے تجھے بیوی بچے نہیں دیے تھے دنیا میں؟ کیا تجھ پر طرح طرح کے انعامات نہیں کیے تھے؟ کیا تیرے لیے گھوڑے اور اونٹ میں سفر نہیں کیا تھے؟ کیا تجھے راحت و آرام کا کھانا دنیا میں نہیں دیا تھا؟ یہ کہے گا ہاں اے اللہ جی سارا کچھ دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پھر کیا تیرا علم اور یقین اس بات پر نہ تھا کہ تو مجھ سے ملنے والا ہے؟ تو کہے گا ہاں اللہ اسے میں نہیں مانتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا پس جس طرح تو مجھے بھول گیا تھا آج میں بھی تجھے بھلا دوں گا۔ اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ زینہ وہ لوگ یظنون، ظن کا مطلب ہوتا ہے یقین رکھنا، گمان کے معنی میں بھی آتا ہے لیکن یقین کے معنی۔ عبداللہ بن عباس کی یہی تفسیر یہاں آتی ہے تو انہوں نے ظن کو یقین کے معنی میں لیا ہے۔ یقین رہتے ہیں کہ وہ ملاقو انہم ملاقو کہ وہ ملنے والے ہیں ربہم اپنے رب سے، وانہم اور یہ کہ وہ الیہ راجعون اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ وہ لوگ جو یقین رکھتے ہیں اللہ کے ساتھ ملاقات، ملاقو ملاقات، راجع لفظ ہے راجع لوٹنا، اس لیے نا وہ پہلی طلاق کو طلاق رجی بھی کہتے ہیں، یعنی اس وقت صلح ہو کے بیوی اپنے خامد کی طرف لوٹ سکتی ہے۔ تمہیں یقین نہیں ہے اپنے رب سے کہ آپ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں؟ یا بنی اے بنی اسرائیل لذکرو یاد کرو نعمت اللہ میری نعمت کو، وہ جو انعمت میں نے انعام کی علیکم تم پر، وانی اور یہ کہ میں نے ہی فضلتکم فضیلت دی تمہیں علی العالمین سارے جہانوں کے اوپر۔ بنی اسرائیل کو جو ہے وہ پھر کہا جا رہا ہے میری نعمتوں کو یاد کرو، پیچھے بھی اللہ نے میری نعمتوں کو یاد کرو، اب بھی میری نعمتوں کو یاد کرو، فضیلت دی سارے جہانوں کے اوپر، یعنی جس وقت بنی اسرائیل کے اوپر انعامات ہوئے تھے اس وقت ان کو فضیلت تھی، بعد میں ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو زیادہ فضیلت دی گئی۔ وہ نعمتیں کیا تھیں؟ علم بھی ان کو دیا، پیغمبر بھی پے در پے انہی میں سے پیدا ہوئے، بادشاہ بھی ان کو بنایا، اور وہ پیچھے اس کی تفسیر گزر چکی ہے کہ بہت زیادہ نعمتیں ان کے اوپر کی گئیں۔ یاد کرو اس نعمت کو۔ جب بندہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرتا ہے تو پھر بندے کی کچھ نہ کچھ عقل جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتی ہے کہ ہاں اگر غم ہے تو خوشیاں بھی تھیں۔ مثلا اگر دنیا کے اوپر کسی کے اوپر غم آ جاتے ہیں دنیا میں تو بندہ اپنی خوشیوں کو بھی کبھی یاد کر لیا کرے کہ میرے آنگن میں خوشیاں بھی آئی تھیں۔ وَاتَّقُوا اور بچو یومن اس دن سے لا تجزی نفسن نہیں کام آئے گی نفسن کوئی جان ان نفسن کسی جان کے شیئن کچھ بھی، ولا یقبلو اور نہ قبول کی جائے گی منہا اس سے شفاعتن کوئی سفارش ہے، ولا یؤخذو اور نہ لیا جائے گا منہا اس سے عدلن کوئی فدیہ، ولا ہم اور نہ وہ ینصرون وہ مدد کیے جائیں گے، نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ وہ کہ دن کون سا ہے؟ قیامت کا دن ہے۔ کوئی جان کسی جان کے کام نہیں آئے گی اور نہ کسی سے کچھ قبول کیا جائے گا، کوئی سفارش بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ اور وہ تیسرے سفارش کی صورتوں میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سفارش اس کی قبول کی جائے گی جس کو اللہ فرمائے گا کہ تو سفارش کر، ہر کوئی اٹھ کے سفارش نہیں کر سکتا۔ جس طرح آج ہم دنیا کے اندر فلاں بابا جی ہماری سفارش کر دیں گے، فلاں دربار والے ہماری سفارش کر دیں گے، فلاں کو ہم نے پیر پکڑا ہوا ہے، تو یہ سارے شیطان کے بہکاوے ہیں۔ جن کو ہم سفارشی بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں قرآن و حدیث کے اندر ان کی کوئی گارنٹی موجود ہے؟ کہیں کوئی اتھارٹی لیٹر ان کو ملا ہوا ہے کہ فلاں فلاں کی سفارش قبول ہو جائے گی؟ جن کو اتھارٹی لیٹر ملے ہوئے ہیں ان کا بتایا گیا ہے، لیکن ان کے اندر ان درگاہ والوں کا نام نہیں ہے۔ ایسے دن سے ڈرنے کی تلقین ہے جس میں نہ سفارش نہ ہی فدیہ کام آئے گا،
یہ یہاں لفظ ہے نا عدل، تو عدل کا معنی یہاں فدیہ ہے، یعنی اس کا نعم البدل کوئی دوسرا۔ نعمتوں کو بیان کرنے کے بعد اب عذاب سے ڈرایا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ کسی کو کچھ چیز بھی فائدہ نہیں دے گی۔ وَلَا تَعْزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، قرآن پاک کا ایک اور جگہ مقام ہے کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، نہ ہی کسی کا بوجھ دوسرے کو دیا جائے گا۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، یعنی اس دن ہر شخص نفس نفسی میں پڑا ہوا ہوگا۔ اور فرمایا اے لوگو اپنے رب کا خوف کھاؤ، اس دن سے ڈرو جس دن باپ بیٹے کو اور بیٹا باپ کو کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا سکے گا۔ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، کوئی سفارش بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ اور جو اہل جہنم کہیں گے افسوس آج ہمارا کوئی نہ کوئی سفارشی ہے، نہ کوئی ہمارا دوست ہے، شاید آج کوئی مل جاتا ہمیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا جو لوگ کفر پر مر جاتے ہیں اگر وہ زمین بھر کا سونا بھی دیں، عذابوں سے چھوٹنا چاہیں تو بھی نہیں ہو سکتا۔ یعنی اگر ان کو اتنا سونا دیا جائے کہ جس سے پوری زمین بھر جائے تو وہ بھی دینے کو تیار ہوں گے کہ عذاب سے جان چھوٹ جائے اور سارے کا سارا لے لیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ویسے ایک مثال بیان کی ہے کہ اگر ان کے پاس کچھ ہو تو ہوگا کچھ بھی نہیں، اور وہ لوگ دردناک عذاب میں مبتلا رہیں گے۔ لا بیعٌ ولا خلال، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس دن نہ بیع ہوگی نہ کوئی دوستی، کچھ بھی نہیں چلے گا۔ خلال خلیل سے لفظ ہے، دوست کا معنی ہوتا ہے اس کا۔ نہ ہی کوئی حمایتی ہوگا، نہ ہی کوئی مددگار ہوگا، نہ ہی کوئی قرابتیں، سب ختم ہو جائیں گی، نہ کسی کو کوئی رحم آئے گا۔ اگر کسی کو آئے گا بھی تو خود ان کے اندر کوئی قدرت و قوت جب رہے گی نہیں تو پھر اس کا رحم کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ سے کون چھڑائے گا؟ ولا ججیر ولا ججار علیہ، وہ پناہ دیتا اور اس کی پکڑ سے نجات دینے والا کوئی نہیں۔ استغفر اللہ اتوب الیہ۔ مطلب یہ ہے کہ محبتیں فنا ہو جائیں گی، رشوتیں ختم ہو جائیں گی، سفارشیں کٹ جائیں گی، نصرتیں ساری آپس کی نابود ہو گئی۔ معاملہ اس عادل حکم جبار و قہار اللہ تعالیٰ کے مالک الملک کے سامنے ہے پڑا، کوئی مدد نہیں کرے گا، سب برائیوں کا بدلہ خود کو بھگتنا پڑے گا۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، اور جب ہم نے نجات دی تمہیں، نجینا نجات سے کم تمہیں، من آل فرعون، فرعون کی قوم سے، من سے آل فرعون، فرعون والے فرعون کی قوم، یسومونکم سو برائی برا، وہ دیتے تھے تمہیں سو العذاب برا عذاب، یذبحون وہ بری طرح ذبح کرتے تھے، ابناءکم تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون اور زندہ رکھتے تھے، نساءکم تمہاری عورتوں کو، وفی ذالکم اور اس میں بلاؤن ایک بہت بڑی بلا ہو گئی ان کے اوپر، آزمائش آ گئی، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، عظیم بہت بڑی آزمائش کے اندر آ گئے بنی اسرائیل۔ جب فرعون نے خواب دیکھا تھا، انشاءاللہ کسی اور جگہ پہ اس کی زیادہ بہترین ایکسپلین آئے گی۔ فرعون نے خواب دیکھا تھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ بھڑکی ہے جو مصر کے ہر قبطی کے گھر میں گھس گئی ہے، اور بنی اسرائیل کے مکانات میں وہ نہیں گئی، جس کی تعبیر یہ تھی، مبروں نے کی تھی کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص پیدا ہوگا جس کے ہاتھوں اس کا غرور ٹوٹے گا، اس کی بادشاہی ختم ہو جائے گی۔ تو اب ملعون نے کیا کیا، اس فرعون نے، اس نے کہا کہ سرکاری حکم لاگو کر دیا اس نے کہ جو بچہ بھی پیدا ہوگا اس کو قتل کر دیا جائے، لڑکیوں کو رہنے دیا جائے اور لڑکوں کو قتل کر دیا جائے، اور یہ کام وہ تقریباً ایک صدی کرتے رہے تھے۔ اب یہ بلائیں مصیبتیں کیوں آتی ہیں؟ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے آتی ہیں۔ آج کل بھی مسلمان جہاں جہاں بھی یہ غیر مسلموں کے چنگل میں پھنسے ہوئے ہیں، یہی کچھ نظر آتا کہ ان کے اندر بھی نافرمانیاں ہیں اور اللہ کا غصہ بھی ہے ان کے ساتھ۔ بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتا تھا،
ان کے اوپر ایک بہت بڑی آزمائش تھی، مصیبت آ پڑی ان کے اوپر، میر ربکم، تمہارے رب کی طرف سے عظیم ایک بہت بڑی آزمائش تھی۔ وائز فراقنا، اور جب ہم نے پھاڑا بیکم البحرا، تمہاری وجہ سے، بحرا کہتے ہیں سمندر کو، اور پھر تری کو بھی کہتے ہیں، یعنی خشکی اور تری کی جب بات ہوتی ہے تو پھر بحر و بار کی بات ہوتی ہے۔ پھر فَأَنْجَيْنَاكُمْ، پھر ہم نے تمہیں نجات دی، وَأَغْرَقْنَا، اور ہم نے غرق کر دیا، جنون الفنا جمع کا صیغہ ہم کے لیے استعمال ہو رہا ہے، اعلیٰ فرعون، فرعون کی قوم کو، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے۔ جب جو ظلم کرتا تھا، زیادتیاں کرتا تھا یہ، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا پھر جوش آیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو فرعون کی غلامی سے نجات دینے کی ٹھان لی۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، ان کے بڑے مناظرے ہوئے، بڑے مذاکرات فرعون سے، فرعون نہ مانا، وہ معجزے بھی انشاءاللہ آگے ذکر آئے گا زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ ہے کہ وہ نہ مانے، معجزات کو بھی نہ مانے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو ان کی قید سے نکال کر لے آؤ۔ تو بنی اسرائیل کو پھر موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام ساتھ تھے، تو انہوں نے ان کی قید سے نکالا، راتوں رات چل پڑے، اور اس دھیان کے ساتھ ہے کہ خبر نہ ہو جائے فرعون اور اس کے حواریوں کو، حواری سوری کہہ دیا، فرعون اور جو اس کے جو آل فرعون ہو گئی، یا اس کے سپاہی ہو گئے، اس کے حکومت کے کارندے تھے جو بھی، اور جابر سوارے فرعونیوں کا بھی خبر نہ ہو جائے کسی کو بھی، راتوں رات چل پڑے۔ فرعون کو پتہ بھی چل گیا، فرعون نے کہا کہ صبح ان کے پیچھے ہی چلو، پھر وہ بھی پیچھے چل پڑے، اور دریائے کلزم پر آپ پہنچی جب موسیٰ علیہ السلام کی وہ جن کو نکال کے لے کے آئے تھے، یہ 12 قبیلے تھے بنی اسرائیل کے، آگے سمندر ہے، پیچھے سے فرعون کی فوج بھی نظر آ رہی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی تو اللہ تعالیٰ نے پھر مدد ان کی فرمائی، سمندر کو پھاڑ دیا، اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی جو 12 قبیلے تھے، ان کے سمیت وہ سمندر کو پار کر گئے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو ایک لاٹھی کا